مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، ہم نے اطمینان کے ٹاپک پر جو سیریز کو شروع کیا ہے اس کا آج تیسرا چیپٹر ہے، جس کا نام ہے اطمینان حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ جس طرح ایک ریفری یہ جانچتا ہے کہ کون سا کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے اور کون سا نہیں ہے، اطمینان کو آپ کی زندگی میں یہی مقام حاصل ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ خدا کی مرضی سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہونے کے بجائے اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام کے تابع ہونے کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات میں کچھ سوچتا اور وہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھے پھر بھی اطمینان اور تسلی حاصل نہیں ہوتی، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی کام کے بارے میں دلی اطمینان اور تسلی نہ ملے تو اس کو نہ کریں، چاہے اس میں کتنا ہی فائدہ نظر آئے۔ آپ کو اس کا وقتی افسوس تو ہوگا، لیکن اس سے زیادہ غیر تسلی بخش بات یہ ہوگی کہ آپ روح القدس کی نافرمانی کریں۔ خدا کی خادمہ جوائس میر کہتی ہیں کہ اکثر اوقات مجھے کسی جگہ وعظ کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ جانے کے لیے اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہوتا تھا کہ میرے دل میں وہاں جانے کے لیے تسلی اور اطمینان موجود نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک ایسا ہی واقعہ یاد ہے جب میں نے پہل خدمت کا آغاز کیا تو مجھے ٹیکساس سے ایک چرچ میں خدمت کے لیے دعوت موصول ہوئی۔ یہ میرے لیے خوشی اور شادمانی کی بات تھی۔ میں وہاں جانا بھی چاہتی تھی اور یہ خواہش بھی دن بدن بڑھتی گئی، لیکن میں نے دلی قابلیت کو بالکل محسوس نہ کیا کہ وہاں مجھے جانا چاہیے۔ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ میں وہاں جاؤں، لیکن مجھے اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی۔ میں نے ایک لمبے انتظار کے بعد ان کو فون کال کی کہ اگر میری جگہ کوئی اور اس خدمت کے لیے آ سکتا ہے تو برائے کرم مجھے اس وعدے سے آزاد کریں، کیونکہ میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ وہاں جانے کے لیے میرے دل میں کوئی اطمینان اور خوشی نہ تھی۔ کچھ ہفتوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا خاندانی چرچ یعنی میرا مدر چرچ اپنی نئی عمارت کی مخصوصیت کر رہا ہے، اور وہ مجھے اس چرچ میں ایسوسیٹ پاسٹر کی جگہ مخصوص کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ میری موجودہ منسٹری شروع کرنے سے پہلے کا ہے، وہ بتاتی ہے، اور اس اہم موقع پر میرا وہاں موجود ہونا کتنا ضروری تھا۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ یہ وہی دن تھے جب میں نے ٹیکساس جانا تھا۔ خدا نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ کیا ہونے کو ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کا کلام اس بارے میں کہتا ہے کہ پورے دل اور توجہ سے اس کی رہنمائی لیں۔ اس کام کے لیے آپ اس کی مرضی میں ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی وجہ معلوم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے۔ اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے تابع رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی میں اطمینان اور تسلی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی